حامدم و مسلین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مثنوی شریف کی ایک حکایت ہے جو فی الحقیقت گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اس میں بادشاہ جو نصرانیوں کو اور عیسائیوں کو قتل کرنا چاہتا تھا اور تعصب کی وجہ سے اس کی آنکھ پہ پردے آ چکے تھے، اب اس کیفیت میں اس کا ایک چلاک وزیر تھا، اس نے اسے کیا مشورہ دیا اور اس سے کیا کہا کہ ان لوگوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ میں ان کے لیے ایک تدبیر سوچ رہا ہوں، اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو پھر یہ آسانی سے زیر ہو سکتے ہیں، ان کو ہمیں قتل کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ حکایت وزیر بادشاہ مکر او در تفریق ترسایاں۔ فرماتے ہیں شاہ وزیر داشت رہزن اشودہ کو بر آب از مکر بر بستے گرا۔ اس بادشاہ کا ایک مکار اور رہزن وزیر تھا جو مکاری میں اس قدر ماہر تھا کہ پانی کے اوپر بھی گرا، یعنی گانٹھ لگا دیتا تھا۔ وہ مکاری کے اندر اور مکر کے اندر اتنا ماہر تھا۔ گفت ترسایاں پناہ جاں کنن دین خود را از ملک پنہاں کنن۔ اس نے کہا نصرانی اپنی جان کی اس طرح حفاظت کریں گے کہ بادشاہ سے اپنے دین کو چھپا لیں گے۔ اگر تو اسی طرح قتل کرتا رہا تو اپنے دین کو مخفی رکھیں گے اور اندر اندر سے کام کریں گے، لہذا ان کے ساتھ یہ قتل کا معاملہ نہ کیا جائے۔ با ملک گفت اے شاہ اسرار جو کم کش ایشاں را و دست از خون بشو۔ کہا بادشاہ ہے اور اس نے کہا اے طالب اسرار، یعنی جو راز اور رموز ہیں، جو اس کی حکمت ہے، اس کو تلاش کر اور ان کو قتل نہ کر اور ان کی خون ریزی سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگ۔ کم کش ایشاں را کے کشتن سود نیست دین دارد بوئے مشک و عود نیست۔ ان کو قتل نہ کر کیونکہ ان کا قتل کرنا فائدہ مند اور سود مند نہیں ہے۔ مذہب میں خوشبو نہیں ہوتی، وہ مشک اگرچہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو مارنا اور مار کے ان کی نفرت کو لینا یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ سر پنہاں است اندر صد غلاف ظاہرش باتست و باطن برخلاف۔ وہ 100 غلافوں میں چھپا ہوا ایک راز ہے، اس کا ظاہر تیرے ساتھ اور اس کا باطن تیرے خلاف ہے۔ شاہ گفتش پس بگو تدبیر چیست چارہ مکر و این تزویر چیست۔ بادشاہ نے کہا تو بتا تیری تدبیر کیا ہے، تیرا مکر کیا ہے، اور جو تو مکر کرنا چاہتا ہے اس مکر و فریب کا علاج کیا ہے، یعنی اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تانمان در جہاں نصرانیے نئے ہویدہ دین و نئے پنہانیے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی عیسائی نہ بچے، نہ کھلے دین کا اور نہ چھپے دین کا۔ گفت اے شاہ گوش و دستم را ببر بینیم بے شگاف و لب از حکم مر۔ کہنے لگا وہ وزیر جو چلاک تھا کہ ایسا کرو کہ میرے ہاتھ اور میرے 2 کان جو ہیں ان کو کاٹ دو، دونوں ہاتھ بھی کاٹ دو اور میرے 2 کان بھی کاٹ دو، اور پھر ایک جگہ پہ لے جا کر حکم دو کہ وہ میری ناک بھی کاٹ دیں اور میرے ہونٹوں کو بھی چیر دیں۔
بعد ازاں در زیر دار آور مرا تا بخواہد یک شفاعت گر مرا. کہا اس کے بعد مجھے ایک ایسے مقام پر لے آؤ جہاں پر کوئی ایک میرا سفارشی ہو جو مجھے چھڑانے کی بات کرے. تو مجھے سولی پہ چڑھانے لگے اور وہ کہے کہ بادشاہ اب اس کا رہا کیا ہے، کان بھی کٹ گئے، ہاتھ بھی کٹ گئے، ناک بھی کٹ گئی، ہونٹ بھی کٹ گئے، اب اس کا بچہ کیا ہے، اسے مجھے دے دو، یہ میرے ساتھ بھیج دو. بر منادی گاہ کن این کار تو بر سرے راہ کے باشد چار سو. تو یہ کام اعلان گاہ پر کر، یعنی کسی چوراہے پر جا کے کر. جب یہ چوراہے پہ کرے گا تو چوراہے پہ کرنے سے ہوگا کیا، لوگ دیکھیں گے، لوگ مائل ہوں گے، لوگوں کے اندر ہمدردی پیدا ہوگی اور وہ مجھے سمجھیں گے کہ یہ واقعتاً عیسائی ہے اور نصرانی ہے اور اس تعصب کی وجہ سے بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا ہے، تو لوگ مجھے اپنا رہبر اور رہنما مانیں گے اور دین کا خاص قسم کا بندہ تسلیم کریں گے اور میری پیروی میں آئیں گے. آگہم از خود براں تا شہر دور تا در اندازم در ایشاں صد فطور. کہا اس وقت مجھے اپنے پاس سے نکال دینا اور کسی دور شہر میں بھیج دینا تاکہ میں ان کے درمیان 100 فطور ڈال سکوں. تو نے یہ کہنا کہ یہ عیسائی ہے، نصرانی ہے اور نصرانیت میں کمال کا ماہر ہے، لہذا اسے میں ختم کروں گا. جب کوئی سفارشی آئے تو کہنا ٹھیک ہے میں دیتا اس شرط پہ ہوں کہ یہاں سے دور اسے لے جاؤ، تاکہ میں ان کے اندر جب گھس جاؤں گا، ان کا بن جاؤں گا اور وہ مجھے اپنا تسلیم کر لیں گے تو میں ان کا قتل عام اس طریق سے کراؤں گا کہ انہی کے اندر 100 قسم کے فطور ڈال دوں گا. چون شوند آن قوم از من دین پذیر کار ایشاں سر بسر شوری دگیر. جب وہ قوم مجھ سے دین قبول کرنے لگے گی، مجھے دین میں پختہ اور مضبوط سمجھتے ہوئے میرے پاس آنے لگیں گے، تو ان کا کام بالکل الٹ ہو جائے گا، ابتر ہو جائے گا. درمیان شاہ فتنہ و شور افغنم کا اہرمن حیران شود اندر فنم. کہا میں ان کے اندر ایسا فتنہ اور ایسا شورش پیدا کروں گا کہ شیطان بھی میرے فن کو دیکھ کے حیران رہ جائے گا. میں ان کے درمیان ایسی تفریق، ایسی نفرت، ایسا تعصب پیدا کروں گا کہ شیطان بھی سوچے گا کہ یار اتنی تفریق تو میں بھی نہیں ڈال سکتا تھا، اتنی نفرت تو میں بھی پیدا نہیں کر سکتا تھا جو اس نے پیدا کر دی. آنچ خواہم کرد با نصرانیاں آنمی آید کنو اندر بیاں. جو برتاؤ میں عیسائیوں سے کروں گا اس وقت وہ بیان سے بھی باہر ہوگا، یعنی اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکے گا. چون شمارندم امی و رازداں دام دیگر کون ہم در پیش شاں. جب وہ مجھے امانت دار اور رازدار سمجھ لیں گے تو ان کے آگے ایک اور قسم کا میں جال پھیلا دوں گا جس کے نتیجے میں تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنے گی. از ہیل بفریبم ایشاں راہما و اندر ایشاں افغنم صد دم دما. ان سب کو ہیلوں سے فریب دوں گا اور ان میں سینکڑوں مکر اور فریبوں کو پھیلا دوں گا. تا بدست خیش خون خیشتن بر زمیں ریزن کوتا شد سخن. یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا خون زمین پر بہائیں گے. یہی مختصر سی بات ہے. اس نے کہا میں ایسا راستہ اور ایسا طریقہ کار اپناؤں گا جس سے میں ان کے درمیان نفرتوں کو پیدا کروں گا، عیسائیت کے اندر 100 قسم کے فطور کھڑے کر دوں گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا
کہ نہ آپ کو قتل کرنے کی ضرورت پڑے گی نہ مجھے مارنے کی ضرورت پڑے گی، وہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔ ہمیں اس کے خون سے ہاتھوں کو رنگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کچھ یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، اور یوں لگتا ہے یہ 800 سال پہلے نہیں بلکہ آج کے لیے یہ حکایت لکھی گئی، اور اس کا آئندہ حصہ اور آئندہ درس وہ بہت زیادہ مزے کا اور بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور یہ کہانی ایک دلچسپ حصے کے اندر داخل ہونے جا رہی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔